ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਤੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਖਤੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਸੰਨਿਫ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤਹਰੀਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ہائے ہائے اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ، تیرا شکر ہے پروردگار، میرے آقا تیرا شکر ہے۔ ہائے 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 تیرا شکر ہے۔ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਖ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਨੇ, ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ہاں ہائے ہائے کسی کو بتا کوئی ڈبہ پھڑ لیا ہوئے تو کدھر رکھ دو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین وقد بین النبی حکمہما لیفہم السائل حدثنا اسبق بن الفرج حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب عن نبی سلمة بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان اعرابیا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امراتی ولدت غلاما اسودا وانی انکرته قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورقا قال ان فيها لبرقا قال فانا ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله اق نزاها ولم يرخص له في الانتفاع منه اللہ اکبر حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن نبی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان امرأة جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نظرت ان تحج فماتت قبل ان تحج افا حج عنها قال نعم حجی عنها ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ قالت نعم قال فقض اللہ الذی له فإن اللہ حق بالوفاء۔ کل میں نے امام بخاری کے کچھ ابواب جو ہے وہ اکٹھے کر کے تو یہ بتایا تھا کہ امام بخاری ان بابوں کے ذریعے سے کون سے مثبت پہلو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور کون سے منفی پہلو جو ہیں وہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔
اور اس میں آخری جو باب ہے وہ جو آج میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا ہے وہ آخری باب وہ ہے، چونکہ اس باب سے متعلقہ جو ہے کچھ باتیں اس لیے رہ گئی تھیں کہ بنیادی طور پر تمام بابوں کا جو انجام ہے نا، انتہا، وہ یہاں آ کر ٹوٹتی ہے، کیونکہ امام بخاری نے اپنا موقف جو ہے وہ اس کو پیش کرنے کے لیے ایک اپنا انداز بتایا ہے۔ اس سے پہلے جو شریعت سے باہر کی رائے ہوتی ہے اس کی مذمت بھی ہو چکی، اور ایسی جو رائے جو ہے اس کو خام خواہ قیاس کی صورت میں لا کر جو ہے وہ اسے جواز بخشنے کی کوشش کرنا جو ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ دونوں کام درست نہیں ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس کے بعد امام بخاری نے جو ہے وہ دیگر جو ابواب باندھے ہیں ان میں یہ بھی بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو جب تک آپ پر وحی نہ اترتی اس وقت تک آپ جو ہے وہ یہی کہتے مجھے پتہ نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ خاموش رہتے تو وہ خاموشی بھی اس مقصد سے ہوتی کہ وحی اتر آتی۔ تو اس طرح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جواب دیا ہے تو شریعت سے دیا ہے، اور نہ تو رائے استعمال کی ہے اور نہ آپ نے جو ہے وہ قیاس استعمال کیا ہے جو شریعت سے باہر کا قیاس ہے۔ اس لیے کہ ایک قیاس وہ ہے جو شریعت کے اندر قیاس ہے، اور ایک قیاس وہ ہے جو شریعت سے باہر قیاس ہے۔ شریعت کے اندر قیاس تو امام شافعی کا قیاس آپ دیکھیے جو انہوں نے اجتہاد کے معنوں میں لیا ہے کہ اجتہاد کی جتنی صورتیں ہیں وہ تمام کی تمام قیاس ہی ہیں، اور اس سے امام شافعی نے ایک بہت بڑا دروازہ بند کیا ہے۔ ان کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ کوئی چیز اگر آتی ہے تو وہ شریعت سے ملتی جلتی جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ان دونوں کی بنیاد جو ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہنے کو تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں الاشباب والنظائر کی صورت میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شریعت سے باہر نہیں ہوتی۔ جو شریعت سے باہر ہوگی تو وہ جو ہے وہ الحاد کی شکل ہوگی اور اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی۔ تو خیر یہ باب بھی اس کے بعد اپنی امت کو تعلیم کے سلسلے میں بھی جب یہ بات کہی تو وہاں ایک اور لفظ کی تردید کر دی۔ دیکھیں نا، یہاں پہلے تکلف القیاس تھا، پھر بعد میں یہاں قیاس کی بھی جو ہے وہ صورتحال نفی کر دی۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک لفظ لائے ہے کہ نہ وہ رائے ہوتی تھی جو آپ تعلیم دیتے اور نہ وہ تمثیل ہوتی تھی۔ تمثیل کے متعلق میں آپ کو جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ منطق فلسفے کی اصطلاح ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر اس دور کے اہل سنت یہ تمام جو ہے یہ منطق فلسفے سے بہت زیادہ جو ہے وہ الرجک تھے، اس لیے کہ یہ تو عقل کی حکمرانی ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ وحی کی حکمرانی ہے، خواہ وہ اہل الرائے ہوں یا اہل الحدیث ہوں، دونوں ہی جو ہیں وہ اس بات کے حامی ہیں کہ وحی ہمارے لیے جو ہے وہ حجت ہے۔ تو اس لیے جو آدمی یہ کہے کہ وحی ہمارے لیے حجت نہیں ہے وہ تو پھر کچھ اسی طرح امام شافعی وغیرہ جو ہیں وہ فی الدینی العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذلک وسواس الشیاطین۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر دو باب قائم کرنے والے نہیں رہ جاندے اور وہ لوگ نے جنہوں نے پتہ ہی نہیں حق ہوندا کی ہے۔ تو اصل وچ اس وجہ سے امام بخاری نے جو ہے لا تزال طائفۃ من امتی، امام بخاری بھی اور علی بن مدینی بھی اور امام احمد بن حنبل بھی، علی بن مدینی نے تو اوہی جڑا مکتب فکر سی اہل الحدیث کیا جی کہ وہ اہل حدیث نے، مطلب اے مکتب فکر مراد ہے جڑے قرآن و حدیث کے وچوں ہی مسئلہ دس دینے باہر نہیں ہو
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੀਨ ਦੇ ਆਲਿਮ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਉਲਮਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸੋਚੀਦਾ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਅਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁਮਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਲਮ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਬੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ کہ امت وچ جڑی فرقہ بندی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، اور کیا کہ اے اصل چ اللہ دا عذاب ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ اللہ نے اے اصل تے فرقہ بندی دی سزا دسی ہے کہ انہاں دے عذاب دی شکل ہوئی ہے کہ آپس وچ ایک دوسرے نوں یہ ختم کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے سے کوئی پیچھے نہیں گا ماشاءاللہ۔ اہل حدیث بھی بڑے اگے، اور حقیقت یہ ہے کہ اے اعتصام بالکتاب و سننا جڑا باب دا اگر مطالعہ کریے تو اتفاق نہ گزشتہ دنوں میرا درس بند سی، میں کئی کتاباں اس پاسے دیکھنا وا کہ دیکھو انہوں نے کی لکھیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنی میرے جہالت اتنے اہل حدیث علماء دی نظر آتی ہے نا، انہیں کسی دی نظر نہیں آتی۔ انور شاہ کشمیری نے گل کہی ہے، گل انہیں صحیح کہی ہے۔ انہیں کہا جی امام بخاری قیاس ہوں نہیں مانتے، بھائی آخر تھوڑے قیاس کون مانتا ہے؟ امام بخاری اس قیاس تے مان لین تے امام بخاری دا رہ ہی کچھ نہیں جاتا۔ تو اس واسطے انہوں نے قیاس تو کوئی نہیں مانتا۔ تے ماشاءاللہ انور شاہ کشمیری دا اے کوئی کم نہیں گا کہ امام بخاری وہ شاگرد بن جان اور وہ تائید کی لوڑ ہوئے کہ ہاں جی امام بخاری کی گل صحیح ہے کہ نہیں۔ انور شاہ اپنے واسطے دلیل لے کے آ نہیں، امام بخاری نے تو الحمدللہ بہت بڑی دنیا نے جو ہے جڑیاں جی انہوں دیا تصدیقاں تے انہوں دیا توثیقاں تے انہوں دی تعریفاں جڑیاں وہ الگ بات ہے۔ اسی جس کو پجا شروع کر دینے ہیں تو ایک بندے میں خام خواہ بنا دینے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دیوبندیاں وچ حنفیاں وچ اپنے بزرگاں دی خدمت دا جذبہ ہے۔ اس سے ویسے کل کوئی ذکر کر رہے سی کہ انہوں دی اکثر کتاباں جڑیاں نے بزرگاں دیاں وہ عمالی نے، مطلب ہے کہ انہوں نے اسی طرح ہی بولیاں نے تو وہ بعد شاگرداں نے پھر ترتیب دے کے تے ہن تانوں پتہ ہے کہ ایک انہوں نے فقہ تیار کیتی جی 32,000 جلداں نے 32,000 کراچی تو شائع ہوئی ہے، ہاں نہیں 3200 ہے میرا خیال، 3200 جلداں نے اس فقہ دیاں۔ جنا مرضی گند بھر دے فقہ جنا مرضی گند بھر دے اتنے گند ہی بھرنا اتنے اتنے ماشاء اللہ کوئی نہیں، تھی بوری پھڑ لو اور گند بھری جاؤ، بوری بھرتے کہڑی دیر لگتی جی۔ کہتے ہیں کہ فرقہ کب اور کیسے بنتا ہے؟ فرقہ موجودہ مسالک فرقے ہیں، بس اتنا سوال ہے۔ میں دیکھیے فرقہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے ساتھیوں کا پاس ہو، اس کو یہ فکر نہ ہو کہ حق کیا ہے۔ اعرف الحق تعرف الرجال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ بھائی اگر بھجنا ہے تو بھج جاؤ، ایویں خام کھانا سارے دکھاؤ۔ ہاں میں نے پتا کہ تمہیں بڑی تکلیف ہے اس وقت کہ بھائی علم پڑھنا پی جائے گا۔
ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਉਹ ਬਾਤਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਸਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਦਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਮਾਮ ਉਹ ਹਨੀਫਾ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਯੂਸਫ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੀ? ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਕਾਨ अन्नास उम्मतन वाहिदा फबाअस अल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुंदिरीना व अंज़ला माअहुमुल किताब बिल हक़्क़ि लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह व मा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम। क्या कि फिरके की बुनियाद आपस में सरकशी होती है, इलम नहीं होता। इस वास्ते फिरकाबंदी पैदा ही इलम के बाद होती है। तो ये इलम नूं समझण की कोशिश नहीं करनी। और इस वास्ते जो एक बंदा इलम नूं समझण की कोशिश करेगा, इसका शौक करेगा, उन्होंने अल्लाह ताला फिर अपने करीब करते हैं। इस वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਦੂਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਲਮ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸਰਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਨਾਵਾਂ ਕੇ ਭਟਕੇ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਹਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੱਬਹਾ ਅਸਲਮ ਮਾਲੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਬਾਬ ਨਜ਼ਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਹਿਕੀਕ ਤਖਤ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਅਹਲ ਰਾਏ ਕਿਆਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਹਲ ਰਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਲੂਮ ਇਜਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜੇ ਛਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਤ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਤਵੀ ਦੀ ਮੁਆਫਕਾਤ, ਚੂँकि ਉਸੂਲ ਫਿਕਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਤਵੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਨਫੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਸ਼ਾਤਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਹਲ ਰਾਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਓ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਾਤਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸੂਲ ਫਿਕਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਰ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਰਾ ਅਹਲ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਬਾਬ ਨਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਵੇ ਬਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ। تو ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਾ ਮੰਨਦੇ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਤੇ ਇਜਤਿਹਾਦ ਤੇ ਕਿਆਸ ਨੂੰ ਹਾਮਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਕਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰع ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼رع ہے، اور اللہ نے دونوں ਨੂੰ بیان کر ਦਿੱਤਾ ہے۔ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ کہ ایک واضح ہے ਤੇ ਕਹਿਣੀ واضح نہیں۔ ਤੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਖੁਦ واضح ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਰਸ਼ਾਦਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ آپ نے کوئی بات واضح ਕੀਤੀ ہے، جس طرح کہ ایک عورت نے کیا کہ جی میری ماں نے حج دی نظر منی سی اور وہ چلی گئی ہے تو کیا میں وہ طرف کرا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قرضہ ہوتا تو کیا تو قرض ادا نہ کر دی، تو یہ نظر اللہ واسے مننی ہے تو اللہ کا قرض ہے، یہ زیادہ حقدار ہے کہ تو یہ پورا کر۔ تو اسی طرح ہی جو ہے اس معاملے میں اگر کسی نے کوئی شبہ بھی پیا ہے تو اللہ کے رسول نے دسیا کہ یہ شبہات جڑے نے جی انہوں سمجھن کی کوشش کرو۔ مثال طور پہ ایک بندہ اتنے ویسے لفظ زیادہ دا ہے کہ انہیں جواب کوئی جواب انہیں کیا جی کہ لازماً وہ کئی نیلے ہوں نے، ان فیہا لغرقن، کئی نیلے ہوں نے۔ تو اللہ فرمایا کہ جتھے وہ کئی نیلے آ جاندے وہ کتوں آ شریعت تو باہر جانا جائے جی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو امام بخاری نے اور تمام اہل حدیث کا یہ منہاج ہے۔ میں تو کہنا پیا امام بخاری اپنی ترجمانی نہیں کرتے پے، حقیقتاً جڑا اہل حدیث مکتب فکر ہے وہ موقف جڑا جی اور انہوں دا منہاج پیش کرتے پے نے۔ اس واسطے انہوں نے یہ من شبہ اسلم معلوماً بے اسلم، لوگوں نے غلط کر کے تے بہت کچھ وہ غلط حصہ بھر دیتا ہے۔ اس واسطے امام بخاری تو کیا لفظ چنگا نہیں لگتا۔ اور قرآن مجید نے بھی سانو یہ آداب دستے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ جتھے تان کوئی یہو جہا وہم پوے کہ دوسرے وہ معنی غلط لین گے اس لفظ کو استعمال نہ کرو۔ اور تان پتہ ہے تے اس نو اس مسئلے تو فائدہ اٹھا دیتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ امام بخاری بیچارے فتنے کا شکار ہو گئے، حالانکہ امام بخاری کا قطعاً مسلک نہیں گا جو انہوں نے تہمت لائی جا رہی ہے۔ مگر میں تمہیں یہ جی وضاحت کرنا چاہنا ہوں، یہ وضاحت کرنا چاہنا ہوں کہ امام بخاری نے اصلاً دل واضح کیا رہے پچھالا۔ اسی طرح ہی وہ جی عورت نے کیا جی کہ میں کیا اپنی ماں کی طرفوں نظر پوری کراں؟ آپ نے فرمایا کہ نظر تو اللہ واسطے ہوندی ہے، تو دنیا کے قرض سے تو اتاریں گی تو اللہ کا قرض نہیں اتارنا چاہیے۔ تو کہنا میرا مقصود ہے کہ امام بخاری نے ایک چیز جی واضح نہیں سی انہوں واضح کرنے سے مزید پکا کیتا ہے۔ تو اصل مثالوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ہدایت دے دی۔ تو لیکن اتنا فائدہ ضرور ہے کہ ان کو جو زیدیہ ہیں ان کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے افکار ہو سکتے تھے نا وہ سارے کر دیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو انہوں نے سوال پیدا کیا ہے نا وہ یہ قیمتی سوال یہ پیدا کی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو قیاس آپ کر رہے ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیاس تھا؟ آپ نے اس طریقے کو استعمال کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ نے استعمال کیا تو ہمارے سر آنکھوں پر۔ نہیں بھی یہ تہمت ہے کہ امام شافعی جو ہے وہ اس اجماع کے قائل تھے جس کو ہم اجماع کہتے ہیں۔ کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو کتاب سے آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے دونوں کا حکم بیان کر دیا ہے، اور اگر یہ بھی آپ کہہ دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا حکم بیان کر دیا تو یہ بات بھی درست ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ الفاظ بہتر وہی ہیں کہ اللہ نے ان دونوں کا حکم بیان کر دیا۔ مطلب شریعت میں تو جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اسی سے استفادہ کرتے ہیں، اسی میں اجتہادات کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کے امام سارے معصوم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں تو بناوٹ ہے، 12واں امام جو ہے ان کا وہ غائب ہے، اور تقریباً 1000 سال ہو چکا ہے اس کو غائب ہوئے ہیں، اور شریعت اس کے پاس ہے۔ یہاں آیت اللہ جو ہے وہ شریعت وہاں سے لے کر آتا ہے۔ میرا مطلب ہے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟
لیکن ہم نے تقلید سیکھی شیعہ سے، لیکن ان سے بھی آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ. ہمارے کوئی اہل حدیث اگر مقلد ہو جائے اس کا کوئی موقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا سیدھا کام ہے کہ آپ کو کافر بنائے گا وہ. اور یہ ہے کہ جاہل لوگ جنہیں کتاب و سنت میں غور کرنے کا پتہ نہیں ہے، نہ کوئی اصول پتہ ہے، نہ کوئی ڈھنگ پتہ ہے، نہ انہوں نے اہل حدیث کو جانا، نہ انہوں نے اہل الرائے کو سمجھا، نہ اہل الرائے کو جانتے ہیں. آپ اس موقع کی جو بخاری کی وہ شروع ہیں جو اردو میں موجود ہیں، اگر آپ نکالیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں قحط الرجال کا علم ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ وقت گزر چکا ہے کہ علماء فوت ہو گئے اور اس کے بعد جاہل ان کی جگہ پر بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے وہی صورتحال ہے کہ اتنا متکبر آدمی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتا، کہتا ہے مجھے آپ بتانے لگے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے ایک ایک چیز کی وہاں وضاحت کر دی ہے کہ اللہ اس کا حکم جو ہے وہ دونوں کا بیان کر چکے ہیں. جس سے آپ نے تشبیہ دی ہے اس کا بھی بیان کر چکے ہیں، اور جس کو تشبیہ دی ہے اس کا بھی بیان کر چکے ہیں. اور آپ کا یہ جو ارشاد ہے یا آپ کا یہ جو واقعہ، اس کا مقصد جو سوال کرنے والا ہے اس کو سمجھانا تھا. تو سمجھانے کے لیے آپ مثالیں پیش کر دیتے ہیں. یہی اشباب النظائر ہے جو صحابہ میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے علم کے طور پر تھا، اشباب النظائر. لیکن ایک بات میں یہاں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ صحابہ کے پاس جو شریعت تھی اور جو ہمارے پاس شریعت ہے، ان دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ صحابہ کی جو شریعت تھی نا، وہ انہیں اس طرح اکٹھے کتاب و سنت کی شکل میں نہیں ملی. ان کے پاس یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے اور وہ ان کی سنت ہے، اور اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کے جواہرات جو ہیں وہ پروئے جاتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ ان جواہرات سے جو ہے وہ عقدے کھلتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائدہ ہوتا تھا. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک. کذالک بات ایسی ہی ہے، لنثبت بہ فؤادک، یہ ہمارا مقصد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو انداز ہے، اس لیے صحابہ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے. بھائی اس کو حدیثیں اس طرح جمع نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ بھی ہاں یہ سنت جو ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کبھی صحابہ کے بعد جو ہے وہ کسی نے اللہ کے رسول کی بات کی ہو تو کہیں صحابی نے کہا میں نہیں مانتا، اور اس کو جو ہے وہ کسی نے سلامت رہنے دیا ہو. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر جو ہے وہ جس نے قرآن مجید جو ہے وہ کسی اور طرح پڑھا تھا، اس کے گلے میں پٹا ڈال کے لے آئے تھے کہ تو ہوتا کون ہے قرآن مجید کو پڑھنے والا؟ اللہ کے رسول نے مجھے قرآن نہیں سکھایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں صحابہ میں موجود تھیں الحمدللہ. تو لیکن میں عام طور پر یہ دیکھتا ہوں نا کہ اس طرح کی حدیثیں لے آتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کمال درجے کی باتیں، یہ تمام کی تمام حدیثیں وہ ہیں جو محدثین کے ہاں بالکل مطلب ہے لغو حدیثیں ہیں. یہی جو اجتہد و برائی والی حدیث ہے، بڑے بڑے تمام محدثین نے کہا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ یہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے. اصل میں فقہ اصول فقہ کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں، تو اس لیے یہ الفاظ منہ پر آ گئے ہیں. ان کا جو مفہوم ہے وہ اگر آپ وہ مراد لیں جو ان کا مفہوم بنتا ہے تو وہ ساری کی ساری بات غلط ہو جاتی ہے. تو امام بخاری کا کم از کم یہ فائدہ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم امام بخاری سے سمجھیں کہ بھئی اصل اجماع کا مسئلہ کیا ہے، اصل قیاس کا مسئلہ کیا ہے. تو امام بخاری کا جو مسئلہ ہے وہ اہل الحدیث کے قیاس کے جو ہیں وہ ترجمان ہیں، اور اس لیے اہل حدیث کا قیاس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شریعت سے باہر نہیں سمجھتے. اور چونکہ مجھے ان چیزوں کا ذوق تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تو تقریباً 20 جو ہیں وہ ایسی بنیادیں ہیں جن کو ادلہ فقہیہ یا ادلہ شریعہ کہا جاتا ہے. تو ان کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے، گننے کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں سے 4 کو تو بنا لیتے ہیں یہ اہل الرائے کہ بھئی یہ تو متفقہ، بھئی اہل الرائے کی متفقہ ہیں. امام بخاری، امام شافعی، امام مالک بھی اس کو مانے، وہ بات نہیں. ان کا اپنی تعریفیں ہیں. قیاس کیا ہے ان کے نزدیک،
اسی طرح ان کے نزدیک جو ہے وہ اجماع کیا ہے یہ ان سے پوچھیے، ان کے منہ میں اپنی جو لقمے ہیں ان کے منہ میں نہ ڈالیے، ان سے پوچھیے کہ ان کے نزدیک قیاس کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی قیاس کی تعریف بتا دی کہ میرے نزدیک قیاس یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک چیز کو کسی سے تشبیہ دیں، ایک واضح ہو ایک غیر واضح ہو، اور پھر امام بخاری جو ہے وہ اور بھی کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ داؤد ظاہری کا جب ارادہ آئے گا تو وہاں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی باریکی ہے امام بخاری میں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے، حدیث علماء نے جو ہے وہ امام بخاری کا موقف وہ قرار دیا ہے جو داؤد ظاہری کا موقف ہے، حالانکہ امام بخاری تو داؤد ظاہری کے بڑے مخالف ہیں۔ مطلب ہے کہ ان کا دور ایک ہی ہے نا، داؤد ظاہری عمر میں تھوڑے سے چھوٹے تھے، چونکہ داؤد ظاہری کی پیدائش تو میرے خیال میں ایسی 200 ہجری کی ہے اور ان کی وفات 270 کی ہے۔ امام بخاری کی جو پیدائش ہے وہ 196 کی ہے اور ان کی وفات جو ہے وہ 256 کی ہے، تو یہ تقریباً دور تو ایک ہی ہے نا، 6 سال کا فرق، تو عمر کا کوئی فرق تو نہیں ہوتا نا۔ تو اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ نام نہیں لیتے کہ اگر یہ بات جو ہے وہ ان پر لگتی ہے تو لگا دو، نہیں لگتی تو چھوڑیے، کسی اور پر لگ جائے گی۔ تو میں نے آپ کو ایک بات یہ بتائی کہ قیاس ہو یا اجماع، ان دونوں کے بارے میں یہ لفظ بس بڑا مشہور ہے کہ اجماع کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کا مقصد بھی اصل میں یہی ہے کہ اجماع کو شریعت سے باہر کی چیز نہیں ہے، اجماع بھی شریعت کے اندر کی چیز ہے، اور قیاس بھی جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا قیاس ہے نا، وہ یہ ان طریقوں میں شامل ہے، اور اس کے اندر بہترین طریقہ کار جو ہے وہ ہے جو اہل الحدیث کا ہے۔ تو میں نے ایک بات آپ کو یہ بتا دی، اور دوسری میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ کوئی چیز باہر سے لا کر شریعت کے اندر داخل نہیں کی جا سکتی، وہ بدعت ہوگی۔ تو آپ نے یہ دونوں حدیثیں بھی جو ہے وہ پڑھ لی ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کی قدرت ویسے پتہ نہیں گل دساں جمعراتیاں نو تسی برا نہ سمجھو، نہیں میں تو صحیح گل دساں جمعراتیاں دے وچ پھر بھی کچھ دین دار محبت ہوندی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پرسوں میں تقریر سنی وہی خادم رضوی دی تے مینوں دی گل بڑی سونی پسند آئی، وہ میں کہ اے ساڈے ساجد ویر نوں سمجھ نہیں آندی الو باٹے نوں، انہیں کیا قرآن مجید سارا دستور ہے کہ جو قاتلون وہم اہل العلم، یعنی امام بخاری نے عنوان تو یہ قائم کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ طائفہ ہمیشہ رہے گا جو امت میں جو ہے وہ ابھرا ہوا ہوگا، غالب صورت میں ہوگا اور حق پر جو ہے وہ نمایاں ہوگا، اور جو قاتلون اور وہ حق کے لیے جو ہے اگر لڑائی کی ضرورت پڑے گی تو وہ لڑیں گے بھی۔ اس دور میں یہ بات کوئی نہیں تھی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ لڑے اور فلاں آدمی نہ لڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک کتنے بڑے عالم ہیں اور کتنی لڑائیوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے، ابن تیمیہ کتنے بڑے عالم ہیں، کتنی لڑائیوں میں حصہ لیا ہے۔ اس لیے جو لوگ عالم ہوتے ہیں ہمیشہ لڑائیوں کے اندر وہی سپہ سالار ہوتے ہیں، وہی قائد ہوتے ہیں۔ مقصود جو ہے وہ حجت قائم کرنا ہے، جہاں تک دنیا کے اندر ہونا کیا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیے نا، خواہشات کسی کی تھی کہ جو کچھ امت کے اندر فساد پیدا ہوا ہے اہل تشیع کی صورت میں یا خوارج کی صورت میں، کسی کی خواہش تھی ایسی؟ نہ ابو بکر کی بیچاروں کی خواہش ہے، نہ عمر کی خواہش ہے، نہ حضرت علی کی خواہش ہے، نہ حضرت عثمان کی خواہش۔ 164 سال بعد جو ہے وہ پہلی کتاب آئی ہے جس کے اندر ان کی شہادت کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ وہاں کوئی اوپی بیٹھا ہوا تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا تھا یا ان کے خاندان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا وہ اس کا معائنہ کر رہا تھا؟ اس لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر ہمارے یہاں خام خواہ کی عقیدت اپنے ساتھیوں کو راضی کرتے کرتے یہ جو اصل میں احساس کمتری ہوتا ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ انسان کہتا ہے میرے ساتھی راضی ہو جائیں بس۔ تو یہ انسان کو ساتھ کو نہیں دیکھنا چاہیے، انسان کو جو ہے وہ حق کو دیکھنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو ایک تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ امام بخاری
دیکھیے خود عنوان میں لفظ قتال لے آئے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اہل علم قتال بھی کرتے ہیں جی، یہ مطلب ہے اگر انہیں کوئی فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ میدان میں بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب اگلی حدیث جو ہے وہ بھی دین میں جو ہے وہ سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں فقاہت سے مراد جو ہے وہ فقہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں بناوٹی فقہ جو ہے وہ جس کے اندر جو ہے وہ صورت واقعہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہاں جو ہے یہ اصل میں کتاب و سنت کا اطلاق مراد ہے، فقہ سے مراد۔ تو اور اس سے مراد جو ہے وہ ان معنوں میں جو امام بخاری مراد دے رہے ہیں اس سے مراد ہے حدیث کی کہ تا قیامت ایسے لوگ جو ہیں آتے رہیں گے جو حجت پوری کرنے والے ہوں۔ باقی دیکھیے جی، کوئی آدمی اپنے بارے میں حق پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے رب سے امید رکھ سکتا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اگر کوئی میں نے تحقیق کی ہے یا میں نے اخلاص کے ساتھ کسی چیز کو مانا ہے تو اس پر تو انسان یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ اتنا شکی ہو کہ سمیت الناس یقولون شیئا فقلت، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے علم پر اعتماد ہونا چاہیے۔ باقی جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، مجھے دیا ہے، وہ میرے نزدیک حق ہے، اس میں بڑی غلطیوں کے احتمالات ہیں، اور خاص طور پر نقص تو عام انسان کا جو ہے وہ لازمہ ہے۔ تو انبیاء کے اندر نقص نہیں ہوتا۔ میں نے پھر وہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس شخص نے یہ بتایا کہ انجیل جو ہے یہ اصل میں تورات کے نقص دور کرنے کے لیے آئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی، امام بخاری نے یہاں جو ہے وہ اہل علم کو ایک نمایاں کر کے مقام دے کر حجت پوری کرنے کی بات کی ہے، لیکن حجت پوری کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپس میں جھگڑے ڈال کر جو ہے مناظرے شروع کر دو۔ تو اس لیے امام بخاری نے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑے کریں اور جدل کی صورت پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے وکان الانسان اکثر شیء جدلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدل کو بہت ناپسند کیا ہے، کہا کہ انسانی مزاج کا بہت بڑا بگاڑ ہے کہ یہ جھگڑالو بہت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ الفاظ کہے تھے جب انہیں کہا کہ تم رات کو اٹھا کرو، تو انہوں نے کہا جی ہماری آنکھیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب اللہ چاہیں ہمیں جگا دیں، جب چاہیں اللہ ہمیں سلا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ اصل میں مسئلہ تقدیر کا لے آئے ہیں، میں تقدیر کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو تدبیر کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے جو حضرت علی سے کہا کہ وکان الانسان اکثر شیء جدلا۔ میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ ذرا سوچ لو کہ یہ تکلیف کس کو ہوگی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے یہ اصل میں اس واقعہ۔ تو اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو راضی کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ کس طرح سارے راضی ہو جائیں۔ میں بھی ایک عرصہ جو ہے وہ اس بات میں کوشاں رہا کہ شیعہ کو جو ہے وہ راضی کیا جائے۔ تو عام طور پر میں ایسی توجیحات پیش کرتا جس سے کوئی مطلب ہے کوئی اختلافات کی ان کی شریعت ہے، ان کا دین ہے، اس لیے وہی سب کے لیے حجت ہیں۔ اس لیے کسی کی تعریف زیادہ کرنے کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا جو گروپ ہے وہ راضی ہو جائے۔ یہ اصل میں ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر شیعان کے اندر جو ہے یہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ فرقہ بندی جو ہے وہ عذاب ہے۔ تو اس لیے کوئی اہل حدیث فرقہ ہو، اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جو ہے اب ہمارے ماشاءاللہ ایک نوجوان نے کہہ دیا اللہ کے رسول بھی اہل حدیث تھے۔ بھائی اہل حدیث سے مراد ان کا تو وہی ہے نا جو تاریخی نام ہے اہل حدیث۔ اگر اس سے ہی بنانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے،